بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت۔ حاضر سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت، عظیم المقام، عظیم الشان صحابہ اپنے پیارے اللہ عز و جل سے لامحدود سچا عشق اور محبت فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا سچا پیار اور محبت فرماتے تھے۔ آئیں میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش، یہ دونوں صحابہ ہیں اور بڑے عظیم الشان صحابی ہیں۔ ان کی ایک دعا کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جان حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ غزوہ احد کے دن حضرت عبداللہ بن جحش نے مجھ سے کہا کہ اے سعد، آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ آپ اور ہم مل کر دونوں اللہ کریم جل شانہ سے اپنے اپنی تمنا کی دعا کریں، اپنی اپنی چاہت مانگیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں تشریف لے گئے۔ پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ آئیں میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے میرے اللہ، جب کل لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں کسی پہلوان کافر کو لانا، تاکہ اے میرے پیارے اللہ میں آپ کی راہ میں اس کو قتل کروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمین۔ پھر ملاحظہ کریں کہ حضرت عبداللہ بن جحش نے کون سی دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے میرے اللہ، کل جب لڑائی شروع ہو تو میرے مقابلے میں بڑے بڑے طاقتور کفار لانا، تاکہ میں ان کو تمہاری راہ میں قتل کروں، ان کو جہنم رسید کروں۔ آگے آپ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ، بڑے بڑے طاقتور پہلوان کافروں کو مار کر پھر میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اس کے بعد میرے اللہ، کافر میرے ناک کاٹے، میری کانوں کو کاٹے، پھر جب میں بروز قیامت تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو اے میرے اللہ تو مجھ سے سوال فرمائے کہ اے عبداللہ، تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تو اے میرے پیارے پیارے اللہ، میں جواب میں عرض کروں کہ یہ میرا ناک اور یہ میرے دونوں کان تیرے راستے میں اور تیرے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کاٹے گئے۔ میرے اللہ، جب میں یہ عرض کروں تو تو فرمائے صدقت، اے عبداللہ تو نے سچ فرمایا ہے۔ تو حاضر سامعین، ان دونوں صحابہ کے عشق کا انداز دیکھیں، ان کی حیات طیبہ کا ایک اچھا انداز دیکھیں، ان کے عشق خداوندی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک کو ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا جب دعا مانگتی ہے تو ہمارے طرح کے انسان جب دعائیں مانگتے ہیں تو ہم دولت مانگتے ہیں، ہم دنیا مانگتے ہیں، ہم دنیا کی خواہشوں کی تمنا کرتے ہیں، اللہ کریم سے دنیا کے عیش اور عشرت مانگتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، حضرت عبداللہ بن جحش کے عظیم المرتبت پر کہ وہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسی دعا مانگ رہے ہیں جس میں اللہ کریم جل شانہ کے سچے عشق کے دریا نظر آ رہے ہیں، جس میں بندگی کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے، جس میں اپنے خالق کریم جل جلالہ سے
بے پایا عشق کا ایک بے انتہا انداز نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تو کیا مانگی؟ یا اللہ بڑے بڑے طاقتور کافروں سے مقابلہ ہو، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بے انتہا جو ہے عشق اور محبت میں حد فرما دی کہ آپ نے عرض کیا یا اللہ میں کافروں کو تیرے راستے میں قتل کر کے پھر یا اللہ اپنی جان بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دوں، تیرے نام پر، تیرے دلبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دوں۔ یہاں تک نہیں، آگے پھر دعا میں کہتے ہیں کہ میرا ناک تیری رضا کے لیے کاٹا جائے، میرے یہ کان تیری رضا کے لیے اور تیرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کاٹا جائے۔ پھر مولا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تو میں یہ عرض کروں یا اللہ یہ تیرے اور تیری راستے اور تیرے سونے سونے مصطفیٰ کے راستے میں یہ میرے کان کاٹے گئے، تو میرے اللہ تو فرمائے کہ عبداللہ تو سچ کہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا کوئی اس طرح کی دعائیں مانگتا ہے؟ کیا کوئی اس طرح کا انداز اپناتا ہے؟ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے انتہا اپنے خالق و مالک سے سچے تھے، اپنے کریم رب عز و جل کا ان کے سینوں میں سچا عشق اور پیار تھا، اور وہ اپنی یہ جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ جو تھے وہ اپنے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور انہوں نے سب کچھ قربان کر کے دکھایا۔ اور اللہ کریم جل شانہ کی بھی عظمتیں اور شانیں دیکھیں کہ اللہ کریم نے اس سچے عاشق رسول حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب غزوہ عاد شروع ہوا تو حضرت عبداللہ بن جحش جب لڑائی میں شروع ہوئے تو آپ نے بہت سے طاقتور کو کافروں کو جہنم رسید بھی کیا۔ اس کے بعد آپ خود شہید ہوئے، اور شہید ہونے کے بعد ان کافروں نے آپ کا ناک کاٹا، کان کاٹے۔ اس لیے اس حلیت الاولیاء جو ہے کتاب کے اندر ہے کہ حضرت حسن سعید بن مسیب فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے جو دنیا میں دعائیں مانگی تھی وہ تو اللہ نے پوری فرما دی، تو ہمیں یقین ہے کہ آخرت والی دعائیں بھی اللہ کریم جل شانہ آپ کی قبول فرمائیں گے۔ تو دیکھیں یہ ان کا عشق تھا کہ ایسی ایسی دعائیں مانگتے تھے، ایسی ایسی پیاری پیاری اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی دعائیں مانگتے تھے۔ یہ جو واقعہ میں نے عرض کیا ہے یہ مجمع الزوائد جلد نمبر جو ہے 9 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 496 اور 497 ہے۔ کتاب المناقب باب فضل عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا حدیث کا روایت کا نمبر ہے 15652، اور یہ دوسری کتاب ہے اسد الغابہ فی سیرت صحابہ، اس کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 565۔ یہاں پر بھی یہی واقعہ حضرت سعد والی دعا والا اور عبداللہ بن جحش والی دعا والا موجود ہے۔ اور تیسری یہ کتاب ہے حلیت الاولیاء، اس کا جلد نمبر ہے 1 صفحہ نمبر ہے 163، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان تینوں کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ نہ جان سے عشق ہونا چاہیے، نہ جان سے پیار ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں اپنے اللہ عز و جل کے نام کر دینی چاہیے، اپنے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دینی چاہیے۔ اور جو اپنی جان اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے نام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے، یقین جانو وہی جان
قبر میں بھی سلامت ہوتی ہے اور قیامت میں بھی سلامت ہوتی ہے. قبر میں بھی وہ خوش ہوتی ہے, آخرت میں بھی خوش ہوتی ہے, قیامت میں بھی خوش ہوتی ہے. نہ اسے قبر کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ قیامت کے اندر. تو حاضر سامعین, آپ سب کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں, آپ ہم سب مسلمان بھی میرے کریم مصطفیٰ کے ان دو عظیم الشان صحابہ کے حیات طیبہ کی سیرت کی طرح ہم بھی اپنی جان اپنے اللہ کریم جل شانہ کے حوالے کریں, اپنے پیارے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں.